اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا۔ عزیزان محترم، سلسلہ دروس نہج البلاغہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، کہ تم جب بھی جاہل کو دیکھو گے وہ دو حالتوں میں ملے گا، یا تو افراد گری کرتا ہوا ملے گا یا تفریط کرتا ہوا ملے گا، یعنی یا تو وہ اپنے معاملات میں حد سے آگے بڑھا ہوا ملے گا، تم کو وہ اپنی زندگی میں حد سے آگے بڑھا ہوا بہت شدت والا تشدد والا ملے گا، یا بہت پیچھے رہ جانے والا ملے گا، یا پیچھے کسی کو بہت کم کر کے پیش کرنا ویسا ملے گا۔ اس قول کے بہت سارے مراد لوگوں نے لیے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ ساری باتیں مراد ہوں۔ علم ادب میں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ کسی کا قول ہو یا خود اپنی جگہ مستقل کوئی لفظ ہو یا اشعار ہوں، ان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک جملہ بولا، اس کے کئی سارے معنی نکلتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے معنی اس کے درست ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ایک معنی نہ ہو، بہت سارے معنی ہوں۔ یا اسی طرح کسی نے کوئی شعر کہا تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے شعر کہا اس نے کئی سارے معنی اس کے مراد لیے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا معنی مراد لیا ہو کہ جس تک شارحین پہنچ نہ سکے ہوں، یا سمجھنے والے جس تک نہیں پہنچ سکے ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات وہ آج بھی تشنا ہے، خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر میں صبح ہو گئی تو مولا کائنات نے جناب ابن عباس سے فرمایا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ وہ نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں، انا نقطۃ تحت الباء۔ اور یہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں 70 اونٹوں کا انبار تیار کر دوں۔ تو اتنی ساری تفسیریں ہوئیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مکمل معنی ادا کر دی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں اور کافی وضاحتیں اس کی بیان کی ہیں۔ تو اختصار سے اگر عرض کروں تو یہ عرض کروں کہ بہت ساری باتیں اس میں مراد لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے سخاوت ہے، سخاوت کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر کے رکھو، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول دو۔ یعنی اللہ ہمیں معتدل مزاج دیکھنا چاہ رہا ہے، یعنی نہ تو بالکل اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ لو کہ کسی کی مدد ہی نہ کرو، کسی کے کام نہ آ سکو، اور نہ اس طرح سے ہاتھوں کو کھول دو کہ جو کچھ خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے وہ ضائع و برباد ہو جائے اور نعمات الہی کی کوئی قدر ہی نہ ہو سکے، لٹا کر کے بھی نہ بیٹھو۔ تو یہ بھی افراط و تفریط ہے کہ کسی چیز کو بالکل لٹائے جانا، یا کسی چیز کو بالکل روک کر کے رکھنا، تھام کے رکھنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی مثال کے طور پر پردے کو کہا گیا ہے کہ نامحرموں سے نہ ملو،
یا اگر کوئی چاہے کہ اپنے گھر کی خواتین اور ماں بہنوں کے پردے کا خیال رکھے یا زوجہ کے پردے کا خیال رکھے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو گیا کہ ہر وقت ان پر شک کی نظر رکھے اور بے انتہا وہ اس طرح سے سختی کرنے لگے کہ روزمرہ کے کام بھی دشوار ہو جائیں۔ وہ بھی خداوند عالم کو پسند نہیں ہے۔ خود شجاعت کے متعلق بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شجاعت ہے تہور اور جبن کے بیچ کی منزل ہے، یعنی نہ تو بالکل سے اٹیکنگ موڈ میں آ گئے کہ جہاں دیکھو حملہ کرنے پہ اور لڑنے جھگڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ایسا کہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ ڈر اور گھبراہٹ سامنے آتی ہے، بلکہ اپنے جذبات کو عقل کی معیار کے اعتبار سے کنٹرول کرنے کا نام اور اپنی زندگی کو عقل کے مطابق لے کر اور ارشادات خدا و رسول ائمہ معصومین کے مطابق لے کر چلنے کا نام اصل میں شجاعت ہے۔ تو اس طرح کی افراط و تفریط زندگی میں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہے، دنیا میں دیکھنے ملتی ہے، اور خاص طور سے آج کے دور میں جگہ جگہ آپ کو افراط و تفریط نظر آئے گی، اور اس میں بہت ساری قومیں ملوث ہیں، بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ خود مسلمان افراط و تفریط کے بہت جگہ پر شکار ہیں، حالانکہ اس سے اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام نے تو 5 وقت کی نماز میں یہ سکھایا ہے کہ جب مصلی پر جاؤ تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یعنی خدا رسول ائمہ معصومین کا راستہ، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا راستہ۔ یہ راستہ ہمیں افراط و تفریط سے بچاتا ہے کہ کسی معاملے میں نہ حد سے آگے بڑھ جانا اور نہ کسی معاملے میں پیچھے رہ جانا۔ مولا کائنات اپنی ایک حدیث میں ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ افراط سے کام لیتے ہیں، نہ تفریط سے کام لیتے ہیں، بلکہ دوسرے آ کر کے ان کے راستے سے مل جاتے ہیں، ان کے راستے پر دوسروں کو آنا ہے۔ ان خیر شیعۃ نمت الاوسط الیہم یرجع الغالی و بہم یلحق التالی، کہ ہمارے بہترین شیعہ وہ میانہ رو گروہ کے لوگ ہیں کہ غلو کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ان سے آ کر کے مل جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ان سے آ کر کے مل جانا ہے۔ تو مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شیعہ وہ ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرے اور افراط و تفریط سے کام نہ لے۔ پیغمبر اسلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کچھ حاکم کو لے جایا جائے گا مسلمانوں میں سے، اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کو حد سے زیادہ جو سزا تھی، اسلامی طور پر جو سزا تھی، اس سے زیادہ تازیانہ کیوں لگوایا؟ کچھ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا، کچھ حاکمین سے، کہ تم نے کیوں زیادہ تازیانہ لگوایا مجرم کو؟ تو یہ کہیں گے پروردگارہ چونکہ اس نے تیری نافرمانی کی تو ہمیں غصہ آ گیا، اس لیے ہم نے اسے پٹوا ڈالا۔ تو آواز آئے گی کہ کیا تیرا غضب پروردگار سے بڑھ کر کے ہے جو تو نے اپنی مرضی سے اسے پٹوا ڈالا؟ کچھ حاکمین کو لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ مسلمان تھے، تیرے بندے تھے، تو ہمیں ان پر رحم آ گیا کہ ارے چھوڑو، کیا انہیں مارے پیٹے کیا سزا دیں؟ تو ندائے قدرت آئے گی کہ کیا تیرا رحم رحمت پروردگار سے بڑھ کر ہے؟ کیا تیری رحمت پروردگار کی رحمت سے بڑھ کر کے ہے؟ تو بڑا آ گیا اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کرنے والا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں لوگ کون ہوں گے؟ ایک افراط کرنے والا، دوسرا تفریط کرنے والا، ایک سزا میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا سزا میں چھوڑ دینے والا کہ ان کو معاف کر دوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں مولا کائنات یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں 2 قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے۔
ایک وہ کہ جو خود کو ہمارا چاہنے والا کہیں گے اور وہ ہماری محبت کی وجہ سے غلو کریں گے تو یہ بھی حق سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو ہمارے بغض کی وجہ سے، ہماری دشمنی کی وجہ سے ہم کو ہمارے فضائل سے گھٹا کر کے بیان کریں گے، وہ بھی حق سے منحرف ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف نصیری عقیدے کے لوگ ہیں کہ جو خدا کہہ بیٹھے مولا کائنات کو، جبکہ آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں اور توحید کے سلسلے میں آپ کے خطبات آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو مولا کائنات خدا کے بندے ہیں، عبودیت کے مظہر ہیں، تو وہ بھی گمراہ ہیں۔ دوسرے وہ نہروان والے اور وہ گمراہ لوگ دشمنان خدا کہ جو مولا کائنات کی دشمنی اپنے دل میں رکھتے تھے، جو ان کے فضائل کے منکر تھے، وہ اپنے بغض کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ آج بھی آپ کو بہت خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو دنیا مل جائیں گے جن کے زبان پر دن رات یہ جملہ رہتا ہے، یا علی مولا، علی مولا، یا مولا علی، یا مولا علی، جبکہ عمل میں مولا کائنات کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی ہیں، عملی طور پر حکم امامت پر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کاش کہ انہوں نے یہ لفظ جو ہے یا علی مولا، حیدر مولا، اسی پر غور کر لیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یا علی مولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یا علی مولا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے مولا مان رہے ہیں اس کے حکم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں ان کے حکم کی اطاعت واجب ہے۔ یا علی مولا یعنی مولا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم عدل و انصاف سے پیش آئیں، ہم تعلیم یافتہ بنیں، ہم بزرگوں کا احترام کریں، ہم لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں، ہماری زندگی غیر شرعی نہ ہو، ہماری زندگی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو توبہ کریں، استغفار کریں، پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ یا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ولایت کی تجلیاں نظر آئیں، ہماری زندگی میں ولایت کی نورانیت نظر آئے۔ یا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہم کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ یہ نقش ولایت پر چلنے والے ہیں، ہماری زندگی دیکھ کر کے انہیں جناب ابوذر کی یاد آئے، جناب سلمان فارسی کی یاد آئے، اور وہ یہ کہیں کہ یہ بھی اپنے وقت کے ابوذر ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے سلمان ہیں، مقداد ہیں۔ جس طرح سے جناب ابوذر و جناب سلمان و جناب میثم کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کو یاد مولا کائنات آ جاتی تھی، مولا کی زندگی ان کو یاد آتی تھی، ان کو مولا علی کے احکام کی تجلیاں ان کو یاد آتی تھی۔ تو افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کہیں تو کسی چیز کو حد سے بڑھا دیا اور کہیں کسی چیز کو حد سے گھٹا دیا۔ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جاہلوں کی علامت ہے، غافل لوگوں کی علامت ہے، جنہیں حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی، یہ ان کی علامت ہے افراط و تفریط کرنا۔ چاہے ہماری زندگی کا جو شعبہ ہو، عقیدے کا شعبہ ہو یا عمل کا شعبہ ہو، ہماری زندگی میں افراط و تفریط نظر نہیں آنا چاہیے۔ خواہ ہماری زندگی کے معاملات ہوں، ہمارا بزنس ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنے جلنے کا سلوک ہو، اس میں بھی ہمیں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔